السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کے بولم 10 کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں غدار جانصری فوج کے سربراہ دوغان اور اس کے کمانڈر کو گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا ہوتا ہے۔ کارا مصطفیٰ بلند آواز سے کہتا ہے، بادشاہ پناہ سلطان محمد خان حضرت۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا ہے اور سلطان واحد داخل ہوتے ہیں۔ سلطان کو دیکھ کر دوغان کے علاوہ باقی سب جھک جاتے ہیں اور آداب بجا لاتے ہیں۔ سلطان دوغان سے کہتے ہیں، تم نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے حکم کی نافرمانی کی، مہم سے آنے کے بعد چال چلی۔ پھر سلطان اس کے کمانڈر سے کہتے ہیں، تم ادائیگی کے لیے میرے سامنے پیش ہوئے ہو، کیا تم نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ سلطان محمد خان تم سے حساب لے گا، کیا تم نے نہیں سوچا؟ جواباً ذوالفقار کہتا ہے، ہم نے اپنے آقا کے لیے سب کچھ کیا، ہماری جانیں اور گردنیں دوغان آقا پر قربان۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، اے غافلو۔ ان کے اشارے پر دو سپاہی کمانڈروں کے پیچھے جا کھڑے ہوتے ہیں اور اگلے لمحے ان کا سر اڑا دیتے ہیں۔ ان کے خون کی چھینٹیں دوغان کے منہ پر جا لگتی ہیں۔ سلطان بلندی پر کھڑے جانصری سپاہیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ادب سے جھک جاتے ہیں۔ پھر سلطان دوغان کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ تمہارے لیے کیا، ہاں، مگر تم نے یہ کس کے لیے کیا؟ یہ سنتے ساتھ ہی جاندارلی پریشان ہو جاتا ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم نے ہر برا کام کیا ہے۔ برسوں پہلے بکوبچے میں تم نے بغاوت کی اور میرا تخت چھیننے کی کوشش کی۔ تو دوغان کہتا ہے، ہم نے ہمارے سلطان مراد خان کو پائے تخت لانے کے لیے وہ کوشش کی تھی میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، اس کے علاوہ تم نے بہت سے مظلوموں کو رلایا، تم نے بہت سے خاندانوں کو تباہ کیا۔ کیا تمہیں سلطان مراد نے ایدرنی کا بازار لوٹنے کو کہا تھا؟ تم نے اسے جلا کر تباہ کر دیا۔ جواباً دوغان کہتا ہے، میں جانصری کو لے کر بکوبچے پہنچا تھا، بازار میں لوٹ مار میں نے روکی، ہم نے بغاوت کی، مگر یہ سب سلطان مراد خان کو تخت پر واپس لانے کے لیے تھا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، قسطنطنیہ واپسی کے راستے میں تم نے گات لگا کر حملہ کیا، میری جان لینے کی کوشش کی، تم نے ریاست عثمانیہ کے ایک شہزادے کو قتل کرنے کی کوشش کی اور تم نے انہیں بھی قتل کر دیا جو اس کے شاہد تھے۔ کیا یہ سب سلطان مراد کے لیے تھا؟ تو دوغان کہتا ہے، قسطنطنیہ سے واپسی پر آپ کے لیے جو گات لگائی گئی میں اس میں شامل نہیں تھا، میرے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں، آخری مہم میں تم نے میرا راستہ روکا اور میری حکمرانی پر سوال اٹھایا، تم نے کہا کہ سلطان تلواروں کے نیچے سے گزرے گا۔ دوغان کہتا ہے، سفر میں سوال کرنا روایت ہے، میں نے روایت کی پیروی کی اور جانثاروں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ سلطان غصے میں اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، اس کے علاوہ تم نے میرے بھائی احمد کے قتل کا منصوبہ بنایا، تم نے سلطان مراد خان کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ دوغان کہتا ہے، میرے سلطان بالکل نہیں، میں اس میں ملوث نہیں ہوں، بگتاش آغا نے غلط کہا اور اس نے اس کی قیمت ادا کی، میں مہم پر آپ کے ساتھ تھا۔ سلطان اسے چہرے سے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں، انہوں نے تمہیں کاٹنے کو کہا، تم نے کاٹا، انہوں نے تمہیں بھونکنے کو کہا، تم بھونکتے رہے، تم ایک کتے ہو، لیکن تمہارا پٹا کس نے پکڑا ہوا ہے؟ بتاؤ دوغان، تمہارا مالک کون ہے؟ تم نے کس کے ساتھ مل کر کام کیا؟ بولو دوغان، بولو۔ بہت دیر سوچنے کے بعد دوغان کہتا ہے، ہم اپنے ان دشمنوں کو دھوکہ نہیں دیتے جنہوں نے ہمیں اس وقت راز بتائے جب ہم دوست تھے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، وہ شخص کون ہے جس نے تمہاری مدد کی اور تمہاری حمایت کی؟ یہ کہتے ہوئے سلطان جاندارلی کے سامنے جا پہنچتے ہیں، مگر دوغان کہتا ہے، جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار صرف میں ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو سلطان کہتے ہیں، پھر تمہارا انجام بغاوت کرنے والوں کے لیے عبرت ہوگا، لیکن تم جیسے گرے ہوئے شخص کے لیے موت ایک انعام ہوگی۔ سلطان کے اشارے پر سپاہی دوغان کو کھڑا کرتے ہیں۔ سلطان مزید کہتے ہیں، اب سے تمہارے پاس جانصری کپڑے نہیں ہوں گے جن کے پیچھے تم چھپ سکو، انہیں اتار دو، تمہارے پاس جانصری ٹوپی اور جوتے نہیں ہوں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اس کے کپڑے اور جوتے اتارنے لگ جاتے ہیں۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے دوغان مسلسل کہہ رہا ہوتا ہے، مجھے مار دو، خدا کا واسطہ مجھے مار دو، مجھے اس مشکل میں نہ ڈالو۔ سلطان کہتے ہیں، اس محل سے نکالے جانے اور اپنے عہدے سے ہٹائے جانے کی شرمندگی کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارو گے۔ میرے جانصری ساتھیوں، اب یہ دوغان ایک غدار ہے، اب یہ آپ کا ساتھی یا دوست نہیں رہا، اب سے ہماری فوج کے سربراہ مصطفیٰ آغا ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ سینے پر ہاتھ رکھ کر آداب بجا لاتا ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں، دوغان کو سزا کے لیے تیار کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اسے زمین پہ لٹا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے، میں جانصری کا دوغان ہوں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تم مجھے اس طرح زمین پر کیسے لٹا سکتے ہو؟ سپاہی اس کے پاؤں ایک لکڑی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور کارا مصطفیٰ کے کہنے پر فوج کے نئے دو لڑکے وہاں آتے ہیں۔ وہ آتے ساتھ ہی ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں تو دوغان ان سے کہتا ہے، او بے باک لڑکو، مجھے تم آغا کہتے تھے، تم میرے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تو سلطان کہتے ہیں، تم اب ان نئے لڑکوں کے برابر بھی نہیں ہو دوغان، خالی دماغ کے لیے پاؤں کی تکلیف، ہاں، ریاست کو للکارنے کا انجام اب میں تمہاری ساکھ لے لوں گا، تمہارا تکبر ٹوٹ جائے گا، تم اسی محل میں ذلت کے ساتھ پڑے ہو جس میں تم آغا تھے، ایک نیچ اور چھوٹی حرکت کی سزا پا رہے ہو، ہماری قدیم روایت کے مطابق 40 چھڑیاں مارو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ لڑکے دوغان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ڈنڈے اس کے پاؤں پر برساتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دوغان خوب چیختا چلاتا ہے۔ ادھر درگاہ میں اربان استاد، جاوید اور دوسرے لوگ شمس الدین کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ اربان استاد کہتے ہیں، میں آپ کی درگاہ میں کئی بار آ چکا ہوں، میں ہمیشہ آپ کی بات سنتا ہوں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن میں نے اپنا مذہب نہیں بدلا اور آپ میں سے کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مذہب تبدیل کر لوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا کروں، کہاں سے شروع کروں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں، ہر چیز کا اپنا وقت، اصول اور قاعدے ہوتے ہیں، جس طرح آپ اپنے منجنیکوں کو ایک اصول کے مطابق بناتے ہیں، پھر ترقی کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، بالکل اسی
طرح ایک شخص کے بدلنے کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے اربان استاد۔ اربان استاد ایک دم سے پوچھتے ہیں وہ جگہ کہاں ہے، انسان کیسے بدلتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ جواب الحق شمس الدین کہتے ہیں دل، انسان کی ترقی اور تبدیلی کی جگہ دل ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا اور فرمایا جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا وجود صحیح رہتا ہے، لیکن اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ اور دونوں جہانوں کے آقا نے فرمایا وہ دل ہے، اپنے دل میں جھانکو اربان استاد۔ پھر جاوید کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ان کے الفاظوں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ان کے چہروں سے، تاہم انسان نامی کتاب دل سے پڑھو، یہ کسی شخص کا چہرہ نہیں بتاتی بلکہ اس کا دل بتاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانشری محل میں کارا مصطفیٰ کی سربراہی کی تقریب ہو رہی ہوتی ہے۔ سلطان کا اشارہ ملنے پر کارا مصطفیٰ کہتا ہے اللہ اللہ بسم اللہ اللہ، آپ کا راستہ میرا راستہ ہے، آپ کا بازو میرا بازو ہے، آپ کا دین میرا دین ہے، آپ کے راستے پر میرا سر قربان، آپ کی روایات کی خاطر میری دولت اور جان قربان، میرے الفاظ آپ کے حکم کے تابع ہیں، میں نے نمک پانی روٹی کھائی ہے، اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں تو جو تلوار آپ نے پکڑی ہے وہ میرا سر کاٹ دے، سچائی کے ساتھ ساتھ پیروں کی طاقت سے میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں سلطان، ہر طرح سے۔ پھر جاندارلی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دشمنوں، تم کفر کرتے ہو اور ہم شکر گزار ہیں، تم ایک طرف ہم دوسری طرف۔ پھر مصطفیٰ کہتا ہے اگر غلط کروں تو اپنے ہی تلوار سے کاٹا جاؤں، مٹی کی طرح بکھر جاؤں، دھول کی طرح اڑ جاؤں۔ سلطان کے اشارے پر جاندارلی آگے بڑھتا ہے اور کالا مصطفیٰ کو تلوار دیتے ہوئے کہتا ہے تم دروازے پر کیوں کھڑے ہو طالب؟ جواباً مصطفیٰ کہتا ہے اعتراف کے لیے۔ جاندارلی پوچھتا ہے خواہش کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے شہادت کی خواہش۔ جاندارلی پوچھتا ہے وعدہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتا ہے فتح۔ یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے یہ فیصلہ صحیح اور خوش قسمت ثابت ہو، آمین۔ اگلے ہی پل مصطفیٰ تلوار لے کر اسے چومتا ہے۔ ادھر قسطنطنیہ میں کھانا کھاتے ہوئے اورحان ہیلینا سے کہتا ہے شہنشاہ کا آپ کو معاف کر دینا سب سے اچھی خبر ہے، میں نے حال ہی میں سنا ہے۔ تو ہیلینا کہتی ہے ہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا لیکن ہم نے اسے سنبھال لیا۔ اورحان کہتا ہے وہ چھوٹا سا مسئلہ تو نطرس ہوگا۔ یہ سن کر ہیلینا کہتی ہے اسے دور بھیجنا سب کے لیے بہترین تھا۔ پھر اورحان کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو عثمانی ریاست کو رومی سلطنت کے سامنے لا کھڑا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور وہ اپنے چھوٹے منصوبوں سے برباد ہو گیا۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے شہزادے اورحان کا مددگار آیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ اجازت ملنے پر سپاہی اندر آ کر اورحان کو خط دیتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے درنی سے یہ خط بھیجا ہے، میں نے سوچا کہ یہ اہم ہو سکتا ہے۔ اورحان پوچھتا ہے کس نے؟ تو سپاہی کہتا ہے خالہ سلطانہ نے۔ خط پڑھنے کے بعد اورحان بہت خوش ہوتا ہے اور پھر سے بیٹھتے ہوئے کہتا ہے خالہ سلطانہ وہ محمد اور میری خالہ ہیں۔ محمد کو لگتا ہے کہ وہ اس کے وفادار ہیں لیکن نہیں۔ یہ سن کر ہیلینا کہتی ہے صداقت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اورحان مزید کہتا ہے وہ جانشری کے سب سے مضبوط آغا کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور وہ جلدی اس کے سربراہ بننے کی توقع کر رہی ہے۔ ہیلینا کہتی ہے میرا اندازہ ہے کہ یہ صرف اس تک محدود نہیں رہے گا۔ اورحان پوچھتا ہے ہمارے لیے وہ اور کیا کر سکتی ہیں؟ جواباً ہیلینا کہتی ہے سلطان مراد خان کی سابقہ بیوی سربیہ کی شہزادی مارا، وہ میری ایک دور کی رشتہ دار ہے، تم جانتے ہو۔ اورحان پوچھتا ہے مارا ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ جواباً ہیلینا مسکرا دیتی ہے اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیا مارا کی شادی ہونے جا رہی ہے شہنشاہ کے ساتھ اور مصطفیٰ سلطان کو دھوکہ دے گا؟ آنے والے ایپیسوڈز میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔